نو اعزاز ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، آپ کے علاوہ یہ اعزاز اماں سارہ کو نہ ملا، اماں حوا کو نہ ملا، اماں ہاجرہ کو نہ ملا، اماں زلیخا کو نہ ملا، یہ اعزاز سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو نہ ملا، قیامت تک آنے والی کسی عورت کو نہ ملا۔ نو اعزاز سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، کچھ 4-5 میں آپ کو سنا دوں۔ پہلا اعزاز ہے کسی نبی نے کسی عورت کی گود میں سر نہ رکھا اور سر رکھ کے دنیا سے رخصت نہ ہوا، یہ اعزاز سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا۔ فرمایا جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ کا سر مبارک میرے سینے اور میرے پیٹ کے درمیان میری پسلی کے پاس تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے اپنی آپ کی آنکھوں کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بند کیا۔ کسی عورت کو یہ اعزاز نہیں تھا، کسی عورت کو یہ اعزاز نہ ملا۔ یہ اعزاز مجھے ملا کہ میرے حجرے کو خدا نے قیامت کی صبح تک جنت کا حجرہ مسکن بنا دیا ہے، کسی عورت کو یہ اعزاز نہ ملا۔ یہ اعزاز مجھے ملا کہ مالک کے کائنات میرے پہ تہمت لگی تو اللہ خود میدان کے اندر آ گیا، قرآن کی 17 آیتیں اللہ نے میری پاکیزگی عزت کے اندر اتاری۔ فرمایا کسی عورت کو یہ اعزاز نہ ملا، یہ اعزاز مجھے ملا۔ ہر عورت حضور کے نکاح میں کنواری آئی، بیوائی متعلقہ آئی، لیکن میں ایک واحد عورت ہوں جو حضور کے نکاح میں اللہ اکبر اکیلی کنواری آئی۔ کسی عورت کو یہ اعزاز نہ ملا، یہ اعزاز مجھے ملا۔ کسی عورت کی تصویر کو اللہ کے نبی کو اللہ نے نہ دکھایا، جب میرے رشتے کی باری آئی تو جبریل میرے مکھڑے کی تصویر لے کے حضور کے پاس آ گیا، جنت کے رومال کو آمنہ کے لال کے سامنے کھول دیا۔ آپ نے فرمایا کون ہے؟ کہ ابو قحافہ کی پوتی ابو بکر کی بیٹی ہے، ام رومان کی گودی میں کھیلنے والی عائشہ صدیقہ ہے۔ جبرائیل میں کیا کرو کہ مالک کے کائنات فرما رہا ہے محمد تو بھی سچ پسند کر لے، اللہ نے تیری گھر کی وارثہ بنانے کے لیے اس عورت کا انتخاب کر لیا ہے۔ عفت امی عائشہ صدیقہ، عفت امی عائشہ صدیقہ، تطہیر امی عائشہ صدیقہ۔ یہ بھی اعزاز سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا۔ ایک عورت حجرے میں آئی اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی مسئلے کے بارے میں پوچھا اور اپنے مسئلے کے بارے میں میرے عزیز و تسلی کر کے جانے لگی۔ پھر اٹھ کے کہنے لگی اللہ کے نبی اگر اب مجھے کوئی دوبارہ مسئلے کی حاجت ہو جائے، اگر کوئی دوبارہ پریشانی پیش آ جائے، کملی والے مدینے میں ہوں آپ کو نہ پاؤں تو یہ مسئلہ کس کے پاس لے کے جاؤں؟ آپ نے فرمایا میری عائشہ کے پاس لے جانا۔ رب اکبر کی قسم ہے بڑے سے بڑا مسئلہ ہوتا صحابہ سے حل نہ ہوتا، ہم عائشہ کے بیڑے میں آ کے بیٹھ جاتے۔ اللہ اکبر، اللہ پاک نے 2 ہستیوں کو اعزاز عطا فرمایا۔ ایک ہستی کا نام جناب سیدنا صدیق اکبر ہے اور دوسری ہستی کا نام سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہے۔ فرمایا لوگوں باہر کا دین سیکھنا ہو میرے ابو بکر کے قدمے میں آ جاؤ، اگر اللہ اکبر اندر کا دین سیکھنا ہو میرے عائشہ کے دروازے کی چوکھٹ پہ آ جاؤ۔ رازدان ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ دریائے کرم جوش میں آیا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لوے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ مانگ، آج جو مانگتی ہے تجھے دیا جائے گا۔ عورت کی سب سے بڑی کمزوری اولاد ہوتی ہے بھائی۔ حالانکہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس اولاد کوئی نہیں تھی، نہ بیٹا نہ بیٹی۔ ہم یہ تو اللہ کی قسم مولی شکیل صاحب جو فرما رہے تھے، ہم کسی پیر کی مخالفت نہیں کر رہے، لیکن پیر کو کہتے پیر بن خدا تو نہ بن۔ امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی عبد الحنان کی گھر والی نہیں، قاری نصر اللہ کی گھر والی کوئی نہیں، مولی شکیل صاحب کی گھر والی کوئی نہیں، حافظ قرآن کی اماں جان کوئی نہیں، شیخ الحدیث کی اماں جان کوئی نہیں۔ کون ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، امام الانبیاء کی بستر کی وارث ہے، جس کے کچے سے کوٹھے کو اللہ نے قیامت کی صبح تک جنت کا ٹکڑا بنا دیا۔ رب اکبر کی قسم ہے ہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک بیوی کے گھر کے واپس آ گئے، سیدہ خدیجہ جیسی مالدار عورت کے گھر کے واپس آ گئے، سیدہ حفصہ کے گھر کے واپس آ گئے، ام حبیبہ کے گھر کے واپس آ گئے، لیکن وہاں عائشہ تیرا حجرہ کتنا بختوں والا، آمنہ کا لال گیا واپس نہیں آیا۔ فرمایا جسے ملنا ہو عائشہ کے بیڑے میں آ جانا، محمد الرسول اللہ عائشہ کے بیڑے میں قیامت کی صبح تک آرام فرما رہا ہے۔ اللہ فرمانے لگے محبوبہ تیری آرام گاہ کو، تیری عائشہ کے بیڑے کو میں نے قیامت کی صبح تک جنت کا حجرہ بنا دیا ہے۔
کسی کے مکان کو میرے عزیزوں دفتر بنایا جائے گا، کسی کے مکان کو میرے عزیزوں آفس بنایا جائے گا، کسی پارٹی ممبر کے لیے بیٹھک کو سجایا جائے گا۔ دنیا کہے گی میرے باغ جاگ گئے، میری بیٹھک میں وزیر آیا تھا، مولوی صاحب اسی بیٹھک کے اندر وزیر صاحب آئے تھے، اسی بیٹھک کے اندر پیر طریقت آئے تھے۔ عائشہ کو کیا کہو گے؟ رب اکبر کی قسم ہے، میں نے کہا وہ پیر کب آیا تھا؟ کہ 20 سال پہلے آیا تھا۔ عبدالحنان کب آئے تھے؟ 20 سال پہلے آئے تھے۔ اما عائشہ سے پوچھا، اے اماں تیرے کچے سے ویڑے کا کیا کہنا، تیرے کچے سے ویڑے کی کیا پہچان ہے؟ کہ او لوگوں تمہیں پتہ ہے سارے نبیوں کا سردار ختم نبوت کا تاج پہننے والا میرے ویڑے میں آیا تھا، اور ایسا آیا قیامت کی صبح تک میرے ویڑے میں رہ رہا ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے، اللہ جل شانہ کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جائے مسکن اتنا پسند آیا، اللہ نے اس مٹی کے ٹکڑے کو قیامت کی صبح تک جنت کا ٹکڑا بنا دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بس یہ رونا رو رہے ہیں، وہ خدائی بن کے بیٹھ گیا۔ 4 بندے کیا اس کے ہاتھ چومنے لگے، وہ کہتے ہیں میں خدا ہوں، خدا ہے ہی کوئی نہیں۔ ہمیں بھی دنیا پیر کہتی ہے، ہمارے آگے تو یوں کر کے یوں بھی کرے ہماری جان نکل جاتی ہے۔ بھئی اتنے بڑے سجدے کا ہم اللہ کو کیسے حساب دیں گے؟ اللہ کہیں گے پھینک اس کے متھے کو جہنم کی آگ میں، یہ حق میرا تھا تو نے کیوں لیا؟ میں نے کبھی تیرے سے روٹی چھینی، میں نے تیرے کبھی سے بیوی چھینی، کبھی اولاد چھینی، مجھے پتہ ہے میرا حق ہے نہیں، یہ تیرا حق ہے۔ سجدہ تیرا حق نہیں تھا، جب میرا تھا تو جانتے ہوئے بوجھتے ہوئے یونیورسٹیاں تھی، اسکول تھے، کالج تھے، مدرسے تھے، قرآن تھی، فقہ تھی، حدیث تھی، ان ساری چیزوں کے باوجود یہ حق تجھے کس نے دیا تھا کہ تم میرے حق میں خلط ملط کرے؟ ہم تو کہتے ہیں میاں اگر ہمارا ہاتھ بھی چومنا ہو تو ہاتھ کو اتنا اونچا کر کے چومو تاکہ سجدے کی مثال شبات نہ اس طرح کر کے آ جائے کہ یوں کر کے چومو کہ تمہاری اس جھکنے کے اندر بھی کہیں خدا ہمارے سے ناراض نہ ہو جائے۔ بھائی اب میں گھر جا کے بیٹھا، ساری میری بیٹیاں بہنیں ہیں، سب نے سر آگے کر دیے، سر پہ ہاتھ پھیرتے میری جان نکل دی تھی کہ اس ہاتھ پھیرنے پر کہ اللہ کی پکڑ میں نہ آ جائے، کیونکہ وہ غیر محرم ہیں، یہ بیٹیاں میرے لیے غیر محرم ہیں۔ بے جتنی مرضی روحانیت ہو جائے، تابع دار ہو جائے، دل کے ساتھ تار مل جائیں، لیکن آمنہ کے لال کے دین کی غیرت اجازت نہیں دیتی کہ میں سگی بیٹی کے علاوہ کسی اور کی بیٹی کے سر پہ ہاتھ پھیر سکتا۔ احترام تو میں اپنی بیٹی جیسا کروں گا، پیار میں اپنی بیٹی جیسا کروں گا، ادب میں اپنی بیٹی جیسا کروں گا۔ میں اپنی بیٹی کو بھی سینے میں، غیر کی بیٹی کا ہاتھ پکڑنا تو دور کی بات، اپنی بیٹی کو بھی سینے سے لگانا، اپنی بیٹی کا بھی ماتھا چومنے میں تجھے احتیاط کرنا پڑے گی کہ ماتھے پر پیار کرتے ہوئے عبدالحنان پیر صاحب کی شریعت کے خلاف نہ ہو جائے، یہ پیار کرنا بیٹی سے خدا کے دربار میں پکڑ کا باعث نہ بن جائے۔ اس لیے فرمایا بیٹی ہو، بیٹی کے گال پہ نہ پیار کرو، احتیاط ہے تاکہ باپ باپ رہے، شور شور رہے۔ بیٹی کے رخسار پر، ماتھے پر یا بیٹی کے ہاتھ کی پشت پہ پیار کرو، اور اس انداز سے بیٹی کو پیار کرو کہ باپ اور بیٹی میں فرق آئے۔ اور یہ سارے علماء اکرام بیٹھے میرے عزیزوں، بڑے بڑے مفتیان اکرام، میرے عزیز و محترم دوستوں بزرگوں بیٹھے ہیں، یہ میرے مفتی صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھ لو اللہ اکبر، ماں گھر کے اندر اکیلی بیٹھی، بیٹا باہر سے آیا، لاہور سے ملتان سے نوکری کر کے آیا، اگر اماں ابا سے ملے گا بے شک اس کی گودی میں بیٹھ کے اس کے چہرے پہ پپیاں کر لے، ماتھا چوم لے، ابا جان کو گودی میں بٹھا لے، ابا کی گودی میں بیٹھ جائے، لیکن جب ماں سے ملے گا خبردار اپنے جسم کے حصوں کو ماں کے جسم کے حصوں کے ساتھ لگانے میں احتیاط کرنا، تھوڑا سا 2-4 انگل کا فاصلہ رکھنا۔ اگر بیٹا آ کے بے دھڑک ماں سے ملنے لگ گیا اور بیٹے کے حیا والے اعضاء ماں کے جسم سے ٹکرا گئے اور ماں نے بیٹے کے حیا والے اعضاء کو، حیا والے حصے کو محسوس کرنا شروع کر دیا تو جاؤ دارالافتاء سے مولویوں سے فتویٰ لو، نکاح کہاں چلا جاتا ہے۔ اللہ بھی غیرت والا، اللہ کا دین بھی غیرت والا، جبرائیل بھی غیرت والا، جس نبی پر قرآن اترا وہ نبی بھی غیرت والا۔ رب اکبر کی قسم ہے، مکے میں غیرت مند رہتے تھے، مدینے میں غیرت مند رہتے تھے۔ اب یہاں تم ٹال دو، کیا کریں جی، عورتوں کی حکومت ہے جی، کیا کریں جی، عورتیں نہیں مان دی جی، عورتوں کی حکومت ہے۔ فرمایا جتنا تو مکلف ہے تو اتنا تو کر، باقی عورت جانے، عورت کا خدا جانے۔ اب مثال کے طور پہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آ رہے،
اس حجرے میں، اس حجرے کی گلی، اس حجرے میں جہاں، اس گلی میں جہاں سیدہ عائشہ کا حجرہ تھا، بڑی شکیل ہو رہا ہے، آجا میرے پاس آجا، اس حجرے کی، اس گلی میں جہاں سیدہ عائشہ کا حجرہ تھا، تشریف لے کے آ رہے، یہ خالی پڑی، آجا آجا آجا، کوئی بات نہیں، کوئی نہیں، اب مجھے کون سا تقریر بھول جائے گی، آجا بھائی آجا، کوئی نہیں بھولتی۔ دائی دعوت دینے میں جگہ کا محتاج نہیں ہوتا، وقت کا محتاج نہیں ہوتا، لوگوں کا محتاج نہیں ہوتا۔ دائی دعوت ہر وقت دیتا ہے، ہر ایک کو دیتا ہے، ہر کسی کو دیتا ہے، ہر جگہ دیتا ہے، ہر ماحول میں دیتا ہے۔ دائی کے ساتھ کتابوں کی مدد نہیں ہوتی، دائی کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ ہم جب سے بنے امیر، جب سے بنے رئیس، جھولی پھیلانا چھوڑ دی، اللہ نے بھی ہمیں تنہا چھوڑ دیا۔ ایک لقب تیرا تھا، ایک لقب اس کا تھا، میرا تیرا کیا لقب تھا؟ تو امیر ہوگا اپنی جگہ، وزیر ہوگا اپنی جگہ، رئیس ہوگا اپنی جگہ، بادشاہ ہوگا اپنی جگہ، لیکن میں جو تجھے کہوں گا وہ تجھے ماننا پڑے گا۔ اللہ تو کیا کہے گا؟ فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے بندے تجھے فقیر بن کے دکھانا پڑے گا، تجھے دامن پھیلا کے دکھانا پڑے گا، تجھے پلہ پسار کے دکھانا پڑے گا، تجھے سر جھکا کے دکھانا پڑے گا، تجھے عاجزی انکساری میں آ کے دکھانا پڑے گا۔ انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ تو مال والا بن جا، تو اولاد والا بن جا، تو بزنس والا بن جا، سونے چاندی کی پہاڑیوں والا بن جا، ہیرے جواہرات کے انبار والا بن جا، پھر بھی میرے در کا فقیر رہے گا۔ غنی اللہ کی ذات رہے گی، جسے میں دے دوں اسے کوئی گرا نہیں سکتا، جسے میں گرا دوں اسے کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ اللہ اور بندے میں فرق تو ہونا چاہیے۔ بس یہ رونا رو رہا تھا مولوی شکیل صاحب، پیروں کی مخالفت نہیں کر رہے تھے۔ میرے محترم دوستو بزرگو، اللہ کی قسم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یوں روئے تھے۔ آپ نے فرمایا میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا جب موسیقی کے آلات گھروں کے اندر عام ہو جائیں گے۔ اب یہاں تو گھنگرو پہن کے ڈولک کی تھاپ پر، چمٹے کی تھاپ پر، ہارمونیم کی تھاپ پر اللہ کو منایا جا رہا ہے، اور دنیا دار کرتے افسوس نہ ہوتا، یہ کام تو دینداروں کے ہاتھوں سے ہو رہا ہے۔ ایک بانسری تھی، پی پی بانسری، یہ پرانے زمانے میں ہو کرے تھی، جب سے موبائلوں میں گانا ہے تو بانسریوں کا وجود ختم ہو گیا۔ ایک بانسری کی آواز حضور کے زمانے میں بج رہی تھی، اللہ کے نبی سفر فرما رہے تھے، ساتھ آپ کا خادم جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ بانسری کی آواز بجی، حضور نے چھوٹی چھوٹی انگلیاں اپنے کانوں میں سوڑ لی، اپنے کانوں میں اندر کر لی۔ علماء فرماتے 3 میل تک حضور ایسے چلتے رہے، ایسے چلتے رہے۔ 3 میل چلنے کے بعد آپ نے فرمایا انس کیا وہ منحوس آواز اب بھی آ رہی ہے؟ رب اکبر کی قسم ہے، 3 میل کے بعد نبی جس آواز کو منحوس کہے، وہاں موسیقی روح کو تازگی کیسے بخش سکتی ہے، وہاں موسیقی روح کو تازہ کیسے کر سکتی ہے؟ یاد رکھنا میرے بھائی، پلے باندھ لو، مدرسہ مسجد رحمت للعالمین میں آنے والو، رحمت للعالمین کے امتیوں، رب اکبر کی قسم جتنا گانا سنیں گے ایمان مرجاتا جائے گا، ایمان والا پودا میرے عزیزوں مرجاتا جائے گا، اس کی خوشبو مدم ہو جائے گی۔ ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے، اس موسیقی کو کانوں میں سوڑ کے اپنی عادت نہ بناؤ، یہ نہ ہو کہ آخری وقت ہو، موسیقی کی آواز محلے میں سے آئے گی، گھر کی چرپائی کے پاس بیٹھ کے تمہیں کلمہ پڑھانے والا ہی کوئی نہیں آئے گا۔ یہ تو خدا کی ناراضگیاں ہیں۔ اپنے آپ کو، اپنے وجود کو اللہ کے تابع کرنا پڑے گا۔ اب یہاں بھی کیا تو کیا کرے جی، عورتیں نہیں مانتی۔ روئی کے پھائے تو تیرے پاس ہے، اپنے کانوں میں لے کے رکھ۔ ہم شادی حالوں میں جاتے ہیں نا، وہاں میوزک بجتا رہتا ہے، پتہ نہیں کیوں بھائی، پتہ نہیں اس کے بھی پیسے ہیں۔ حاجیوں کی شادیوں میں، دینداروں کی شادیوں میں بج رہا ہے، میوزک بج رہا ہے، بھائی ہمارے بس کی بات نہیں، منع کرائیں۔ وہ کہیں گے لے مولوی صاحب پتہ نہیں اتنا بڑا دیندار کہاں سے آ گیا، 1000 بندوں کے اندر اس نے ہماری شادی خراب کر دی۔ تو کیا کرو، 2 ٹیشو پیپر لے لو، ان کو مروڑ کے اپنے کانوں کے اندر دے لو، کہا یا اللہ بس اتنا ہی میں کر سکتا تھا، اتنے پہ میری پکڑ نہ کرنا، مجھے معاف فرما دینا، اتنے پہ کرنا۔ مذمت کر لو، دور سے دیکھ کے نفرت کا اظہار کرو، جتنی کھی کرتے رہیں گے لذت بڑھتی رہے گی، تاکہ تمہارے چہرے کی افسردگی سے، تمہارے ماتھے کے بلوں سے لوگوں کو نظر آئے کہ یہ مزاج، یہ ماحول اس بندے کو پسند نہیں آ رہا ہے۔ ہاتھ سے، زبان سے، دل سے تو نفرت کرے، یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔
اب اس گلی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا جس گلی میں سیدہ عائشہ کا پاک حجرہ تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پاک حجرے کے پاس تشریف لائے تو اندر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ اب گلی کتنی چوڑی ہوگی اور دروازہ کہاں ہوگا؟ یوں دروازے کا پردہ ہٹا کر کہتے عائشہ کیا کر رہی ہے، آواز آہستہ کر۔ پتا تھا آنے والے وقتوں میں عورت سے اگر کہا جائے گا یہ نہ کر کہے گی چل تجھے کیا لینا تو اپنا کام کر، میرے محبوب نے وہ کر کے دکھایا جو اپنے بس کے اندر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، پردہ نہیں ہٹایا، آپ نے اندر جا کے سیدہ عائشہ کو منع نہ کیا، بلکہ اسی مدینے کی گلی میں آپ نے ایک مٹی کا ڈلا تراش کیا، پھر اپنے ہاتھوں سے اس کو توڑ کر مٹی بنائی، پھر پانی ڈال کے گہرا بنایا، پھر اپنے ہاتھوں سے دیوار پہ ہاتھ پھیرا جہاں سوراخ سے آواز آ رہی تھی، پھر آپ نے مٹی سے لپائی کر کے اس سوراخ کو بند کیا، فرمایا یا اللہ جو میرے اختیار میں تھا میں نے کر دیا۔ پھر اندر تشریف لے گئے، پھر فرمایا عائشہ اللہ اکبر، ٹھیک ہے تو قرآن کی آواز تلاوت کر رہی ہے، عائشہ تیرا مقام یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، عائشہ تیرا مقام النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، عائشہ تیرا مقام یہ ہے جو عورت بیوی بن کے نبی کے بستر پر آ گئی قیامت تک سارے انسانوں پر وہ حرام کر دی گئی، قیامت تک آنے والے انسانوں میں وہ مومنوں کی ماں بنا دی گئی۔ عائشہ جتنے تیرے روحانی بیٹے یہ سارے کے سارے تیرے قرآن کی تلاوت کی آواز سن رہے ہیں، لیکن میں محمد کی غیرت اجازت نہیں دیتی تیری آواز میرے علاوہ کسی اور کے کان میں پڑ جائے۔ اب یہاں اگر میں تھوڑی سی بات کروں گا کہیں گے ہاں جی مولوی بابی ہو گیا، بابی نہیں ہوا ہے، مولوی بابی نہیں ہوا، مولوی صحیح کہہ رہا ہے۔ جب نبی کی بیوی کی آواز ابو بکر عمر عثمان علی نہیں سن سکتے، عائشہ غیر محرم کے کان میں، غیر محرم کون تھا؟ جناب عمر، غیر یہ روحانی بیٹے، غیر محرم کون تھا؟ میرے عزیز سعد تھا، سعید تھا، طلحہ تھا، ابو عبیدہ تھا، سعد بن وقاص تھا۔ یہ وہ سعد بن وقاص ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے میدان میں تیر پکڑائے، آج ساری دنیا کہتی فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، آج سعد کہتے ہیں اس دن حضور نے مجھے 13 مرتبہ کہا تھا ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، اے سعد تو تیر چلا محمد کا عبداللہ تیرے پہ قربان ہو جائے، محمد کی آمنہ تیرے پہ قربان ہو جائے۔ رب اکبر کی قسم ہے نبی اپنے ماں باپ جن کے کرداروں پر قربان کرے ان کے کرداروں کا کیا کہنا ہوگا۔ پھر مالک کائنات نے چیپٹر کلوز کر دیا، مالک کائنات نے کتاب بند کر دی، اللہ جل شانہ نے فرما دیا محبوب گل مقدی مکہن دوا رضی اللہ عنہم ورضوان، قیامت تک کوئی بھونکے گا اسے مار پڑے گی، اسے ڈنڈے پڑیں گے، نہیں پڑے تو جنت جہنم کے اندر انہیں ماروں گا۔ یا اللہ نبی کے یاروں کے بارے میں تیرا کیا پروگرام ہے، تیرا کیا نظام ہے؟ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوان، محبوبہ اللہ اکبر، میں نے اعلان عرشوں پہ کر دیا تو اعلان فرشوں پہ کر دے، محمد تیرے یار میرے سے راضی ہو گئے، تیرے یاروں سے عرش والا خدا راضی ہو گیا۔ اب بھونکتے رہو جو مرضی کرتے رہو، اللہ نے ضرورت دے دی بھائیو۔ یعنی انسان بیوی کو گانا سننے کی عادت ہے، گانے والے آلات تم لے کے آئے ہو، نہ لے کے آتے۔ زمانہ خراب ہو گیا، زمانہ خراب ہو گیا، اس زمانے کی خرابی کی پیداوار کے اندر قدم کس نے رکھا تھا؟ استقبالیہ خطبہ کس نے پڑھا تھا؟ ابتدائی کس نے کی تھی؟ آپ نے کی تھی۔ آپ حضرات سے میں ناراض ہوں میرے محترم دوستو بزرگوں، آپ پوچھیں گے کیوں ناراض؟ آپ کو اپنے آپ پہ ترس نہیں آتا؟ دھندوں کے اندر رات کو ریڑیاں لگا کے کھڑے ہو، مزدوریاں راتوں کو بس کے اوپر بیٹھ بیٹھ کے سفر کرتے ہو، آپ تو قابل ترس لوگ ہو، آپ کو اپنے پہ ترس نہ آیا؟ کون سی ایسی بات تھی کہ آپ کے ہاتھوں کی کمائی اتنے میرے عزیزوں کمزور ہو گئی؟ بتاؤ سب سے پہلے بچوں کے لیے لباس کون لے کے آیا؟ بچے اپنی مرضی سے لے کے آئے کہ لباس آپ لے کے آئے؟ یہ گھر کے اندر بیٹیاں بیٹھی ہیں، انہیں پھٹے لباس پہنانے والا کون تھا؟ انہیں چھوٹے لباس پہنانے والا کون تھا؟ انہیں کٹے کٹے لباس پہنانے والا کون تھا؟ اس بچی کو کچھی کا تعارف کس نے کرایا؟ اس بچی کو فراق کا تعارف کس نے کرایا؟ ہاف بازو آستین کا تعارف کس نے کرایا؟ بغیر کپڑے کے پجامے کا تعارف کس نے کرایا؟ ماں نے کرایا، ابا نے کرایا۔ یہ بچی رو رو کے پیٹ پیٹ کے کہہ رہی تھی ابو جی ایسی غلطی نہ کر، ابو جی مجھے نہیں پتا کس مارکیٹ سے لباس آیا، ابو جی مجھے نہیں پتا کون سی دکان سے لباس آیا، اللہ کے واسطے کوئی واپس کرے نہ کرے اسے پھینک دے، آگ لگا دے، ابو اس لباس کو میرے جسم کی پہچان نہ کرا۔
اگر یہ لباس مجھے پسند آ گیا، آج پہلے سال میں تو نے لباس پہنایا، 15 سال کے بعد جب میں لباس پہنا کے آئی تو بستی ملوک کی گلیوں میں تیرا نکلنا دشوار کر دوں گی، تیری غیرت کا جنازہ نکال کے رکھ دوں گی، پھر عبد الحنان کا تعویذ بھی اثر نہیں کرے گا، اللہ اکبر مفتی صاحب کا دم بھی اثر نہیں کرے گا، پھر تو رو رو کے مکے میں دعائیں کرے گا، اثر نہیں ہوگا، تو مدینے میں جا کے دعائیں کرے گا، اثر نہیں ہوگا۔ بچیوں کو پھٹے لباس اور کٹے لباس پلانے کا تعارف کس نے کرایا؟ آپ نے کرایا۔ پھر میرے عزیزو، نانی کو بھی رحم نہ آیا، دادے کو بھی رحم نہ آیا، دین داروں دنیا داروں کو رحم نہ آیا، جتنی نان چھچا گئی بتاؤ کہ چھنچنا کہاں سے آیا، میوزک والی گاڑی کہاں سے آئی، میوزک والی گھڑی کہاں سے آئی، میوزک والی واکر کہاں سے آئی، میوزک والا جھولا کہاں سے آیا، میوزک والا جوتا کہاں سے آیا، میوزک والی ٹوپی کہاں سے آئی، میوزک والا فیڈر کہاں سے آیا، میوزک والی چمچی پیالی کہاں سے آئی۔ اور میرے منہ سے الٹی سیدھی بات نکل جائے گی، یہ سارا کنجر خانہ تو تم لے کے آئے۔ کیوں بچیوں کو متعارف کرایا، کیوں بچیوں کو تعارف کرایا؟ آج کانوں میں ٹوٹیاں اسی میوزک کی لگی ہیں جو ماں نے لوریاں دیتے ہوئے سنائی تھی، اللہ اکبر، آج کانوں کے اندر اسی میوزک کی ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں، اللہ اکبر، جو ماں نے کپڑے بدلتے ہوئے ہاتھوں میں چھنجنا پکڑاتے ہوئے سنائی تھی، اب اسے میوزک کی پہچان ہو گئی، اب اس نے کانوں میں بلوٹوتھ لگا کے میوزک سنا، اب اسے ماں کی آواز کی پہچان نہیں، اسے ابو کی آواز کی پہچان نہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ماں باپ تو دور کی بات، اسے اللہ کی صدا کی بھی پہچان کوئی نہیں، اللہ اکبر۔ اس گناہ کے اندر ملوث کون تھے؟ پھر میرے محترم دوستو بزرگوں، اللہ اکبر، پھر میرے عزیزوں کہتے ہو خربوزے کو دیکھ کے رنگ پڑتا ہے، آپ نے اپنے بچے کو کون سی تصویر پیش کی؟ اللہ اکبر، جو نقشہ اپنے آپ کا آپ نے بچے کو دکھایا اسی نقشے کے مطابق آپ کا بچہ ڈھل گیا۔ اگر اسے نمازوں کا نقشہ دکھاتے، اسے ذکر کا نقشہ دکھاتے، اسے درود شریف پڑھ پڑھ کے نقشہ دکھاتے، کلمے کے ذکر کا دکھاتے، اس کے سامنے قرآن پاک کھول کے بیٹھ کے دکھاتے، تو یہ نقشے اس کے سینے کے اندر اتر جاتے۔ ایمانداری سے بتاؤ، آج دعا کرتے ہو کہ مولوی صاحب دعا کرو میرا بچہ قرآن کا حافظ بن جائے، قسم اٹھا کے بتاؤ زندگی کی 20 سال کبھی میری ماں نے، کبھی میرے بھائی نے اپنے بچے کے سامنے قرآن پاک کھول کے رکھا یا کبھی قرآن پاک پکڑ کے دیکھا؟ اور پڑھنا نہیں آتا تھا علیحدہ بات ہے، سمجھنا نہیں آتا تھا علیحدہ بات ہے، ترجمہ نہیں آتا تھا علیحدہ بات ہے، عربی میں نہیں پڑھنا آتا تھا علیحدہ بات ہے، سینے سے لگانا تو آتا تھا، کھول کے رکھنا تو آتا تھا، چومنا تو آتا تھا، بوسہ دینا تو آتا تھا، ادب کرنا تو آتا تھا۔ جب آپ ہی قرآن پاک کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہیں گے نا جی نا میں گناہگار ہوں، تو رب اکبر کی قسم جب تیرا مزاج ایسا بن جائے گا تو بیٹا قرآن کا حافظ نہیں بنے گا، بیٹا عامل قرآن نہیں بنے گا۔ آج نتیجہ یہ ہے، اللہ کرے میں تو یہ سوچ رہا تھا، میری آنکھوں میں رونی آ گئی، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے جب میں ان بچوں کا آخری سبق پڑھا رہا تھا۔ میں نے کہا عبد الحنان یا تو جھوم جھوم کے سبق پڑھا رہا ہے یا تو پیار پیار سے سبق پڑھا رہا ہے، یا اللہ ان کی رکھوالی کرنا، اللہ اس گلشن کی حفاظت کرنا، یا اللہ اس کیاری کو، اس گلشن کو اپنے خزانوں سے اپنی رحمت کا پانی دینا، یا اللہ ہمارے ہاتھوں پہ بھروسہ نہ کرنا۔ اللہ اکبر، ہم نے بڑے بڑے خاندان دیکھے، مفتی صاحب 5 حافظ قرآن ہیں، سال کے بعد سارے بچے قرآن ہی بھول جاتے ہیں، تراویح میں کوئی بچہ قرآن ہی نہیں سناتا۔ محترم دوست بزرگوں، پھر تم کہتے ہو مولوی صاحب اللہ اکبر، اے تو کس طرح تربیت کی تھی، اس نے تو گوڈے گٹے رکڑ گئی سے یہاں تک پہنچایا۔ ذمہ داری آپ کی تھی، ذمہ داری آپ کی تھی، ذمہ داری آپ کی تھی۔ سکول ایک دن نہ گیا، سارے گھر والوں نے پوچھا، حافظ قرآن نے پورے سال میں ایک مرتبہ قرآن نہ کھولا، کسی گھر والے نے پوچھا ہی کوئی نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگو، اللہ اکبر، اس فصل کو ذرا پانی خیال سے دینا، اس فصل کو غذا ذرا خیال سے ڈالنا، اللہ اکبر۔ میرے محترم دوستو بزرگو، اللہ اکبر، اس کی گوڈی ذرا خیال سے کرنا۔ یہ 2 بچوں نے قرآن پاک پڑھا، ذرا خیال سے کرنا۔ کل میں جب سفر کر رہا تھا نا، اپنا تونسے سے سفر کر رہا تھا، تو میں حدر کے اندر قرآن پاک کا 17واں سپارہ پڑھ رہا تھا، اور الحمدللہ میں نے تقریباً 17 سال تو روزانہ اپنا 3 پارے سنائے رمضان المبارک میں، 10 پاروں میں دارالعلوم کبیر والی میں نے قرآن پاک ختم کیا 10 روزہ مہمان خانے کے اندر، اور کراچی ناگن چرنگی پہ زینب شادی حال کے اندر 10 روزہ تراویح پڑھاتا رہا، تقریباً 15 سال اللہ کے فضل و کرم سے 3 پارے روزانہ۔ پھر گر گیا تھا، چوٹ لگ گئی تھی، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ 100 پارے بھی پڑھایا۔ اس دن میں حضر کے ساتھ قرآن پاک پڑھ رہا تھا، اور مجھے پہلا دن یاد ہے، ہاں پہلا دن مجھے یاد ہے، سن 99 کے اندر جب پہلی مرتبہ میں نے مصلی سنایا،
باپ تو سن 82 کے اندر فوت ہو گیا تھا۔ اس دن میرے بھائی نے مجھے 50 روپے کے نوٹوں والا مجھے ہار پہنایا، پہلے مجھے بڑا اچھا یاد ہے، اور جو مجھے سینے سے لگا کے رونا شروع کیا، سینے سے لگا کے رونا شروع کیا، اور میرے کان میں اس وقت کا مجھے بھولنا نہیں، اس وقت اس نے میرے کان میں کہا تھا آج ہمارے باپ کی روح کتنی خوش ہو رہی ہوگی۔ مولوی صاحب مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب میرے ابا سن 82 میں فوت ہوئے تھے، مئی کا مہینہ تھا، 22 اپریل کو میری بہن کی رخصتی ہوئی، میرا ابا 19 مئی کو دنیا سے چلا گیا۔ اس دن میرا سبق تھا سن 82 کے اندر، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یہ مجھے یا واضح یوم زمانہ تحجید سے میرے جوڑوں سے پڑھایا کرتے۔ اس وقت باٹا کا ایک جوتا ہوا کرتا تھا، چپل، اور اس چپل سلیٹی سے رنگ کا، اس کے اوپر 3-4 سوراخ ہوئے کرتے تھے۔ میں نے 2 دن چھٹی کی مدرسے سے باپ کے مرنے پر، چھوٹا تھا لاڈلا۔ تیسرے دن میرے باپ نے خواب میں مجھے اس جوتیوں سے مارا، ہاں اللہ کی قسم، پیٹھ میں ماری جوتیاں 3-4۔ میں ہڑبڑا کے اٹھا، میری 4 پھوپھیاں تھیں، میری پھوپھیوں نے مجھے گلے سے لگا لیا اور مجھے کہتے ہاں ویرے، مجھے ویرا کہتے ہیں، او ویرے کیا ہوا، ویرے کیا ہوا؟ میں نے کہا ابو نے مارا۔ میری ماں عدت میں بیٹھی تھی، دھاڑے مار کے روئی، کہا کیوں مارا؟ میں نے کہا مدرسے کیوں نہیں گیا؟ بس صبح اٹھا میں مدرسے گیا، استاد نے مجھے اپنے یہاں بٹھایا اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کے رونے لگ گیا، اور استاد نے اس وقت مجھے 60 پیسے دیے تھے، 60 پیسے، 5 آنے اور 10 آنے، مجھے 60 پیسے دیے تھے۔ اللہ اکبر، وہ مار الحمدللہ اتنی کارآمد ہوئی، باپ نے کہا تھا پڑھنے کیوں نہ گیا؟ اس کے بعد اب گھر والے کہتے ہیں چھٹی کر کے آتا کیوں نہیں ہے؟ دن بھی پڑھنے میں گزر رہا، رات بھی پڑھنے میں گزر رہی۔ آج مجھے گھر سے 4-5واں دن ہے، اس معذوری کے عالم میں ڈاکٹر ہاتھ جوڑ کے گیا تو خدا کے واسطے ریسٹ کر لو۔ میں نے کہا نہ، اس کا میں نے پروگرام تو انشاءاللہ قبر اور جنت کے اندر بنا رکھا ہے، آرام تو انشاءاللہ قبر میں کریں گے، اور ایسا آرام کریں گے صدائیں آئیں گی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راغیۃ مرغیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ڈاکٹروں نے کہا تھا یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، رسول اللہ سے پوچھ لو۔ کل سے مجھے کہہ رہے مولوی صاحب کیا کھائیں گے؟ میں نے کہا ہماری اوقات ہی ڈیمانڈ کی کوئی نہیں، اگر وہ سوکھی کھلا دے تو الحمدللہ، گیلی کھلا دے الحمدللہ، وہ بھوکا رکھے تب بھی الحمدللہ۔ جس دن اپنے اندر انا میں تاڑ توڑ آ گئی، رب اکبر کی قسم وہ پٹخنے میں دیر ہی نہیں کرے گا۔ اللہ تیرا بڑا احسان ہے۔ محترم دوستوں بزرگوں، میں اب ان بچوں کے ماں باپ سے عرض کروں گا، خدا کے واسطے اے میری ماں، اے میری بیٹی، میری بہن، جو ان بچوں کی ماں بہن ہو، اللہ کے واسطے بغیر وضو کے روٹی کو ان کو ہاتھ نہ لگانے دینا، اور بغیر وضو کے ان کے لیے خوراک نہ پکانا۔ سر پہ دوپٹہ اوڑھ کے پھر میں دیکھتا ہوں اس قرآن والے گملے کو کون اجاڑ سکتا ہے؟ حلال کی کمائی کا خیال کرنا۔ بابو جی زہر دو ہے، ایک جانور کے ڈسنے کا زہر ہوتا ہے، ایک حرام مال کے ڈسنے کا زہر ہوتا ہے۔ جانور جب ڈستا ہے انسان کی جان پر حملہ کرتا ہے، حرام مال جب ڈسنے لگ جائے انسان کے ایمان پر حملہ کر دیتا ہے۔ یاد رکھنا میرے محترم دوستوں بزرگوں، حرام مشتبہ لقمہ ایک کھا کے دیکھ لو، اندر کے تقوی کا بیڑا ہی غرق ہو جائے گا۔ کھانا حرام کا ہو اور پکانے والیاں بھی اللہ اکبر، اللہ اکبر، پکانے والیاں بھی میرے عزیزوں پاکی کا خیال نہ کریں تو میرے عزیزوں کھانے والا تہجد گزار کیسے بنے گا؟ بلکہ میرے عزیزوں اپنی بچیوں کی تربیت کراؤ۔ حضرت میرے عزیزوں اللہ اکبر، مجھے پھر واقعہ یاد آ گیا، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ یاد آ گیا۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی اماں کے پاس ہندوستان کی عورتیں آ گئیں، کہنے لگی فرید کی اماں کا کیا ہوا؟ کہ ہماری سمجھ میں ایک بات نہیں آتی، تیرا بھی بچہ 6 سال کا، ہمارے بھی بچے 6 سال کے، لیکن سمجھ نہیں آتی، ہمارے ہاتھ کی پکی کھا کے گلی ڈنڈا کھیلتے ہیں، تیرے ہاتھ کی پکی کھا کر جب بھی دیکھو حضور پر درود شریف پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کے لب ہل رہے ہوتے ہیں۔ بتا آٹے میں کمال ہے یا پکانے والی کے ہاتھوں میں کمال ہے؟ حضرت فرید الدین گنج شکر کی اماں رونے لگ گئی، فرمایا کمال آٹے کا نہیں ہے، پکانے والے کا کمال ہے، جن ہاتھوں کے اندر پیڑا بنتا ہے ان ہاتھوں کا کمال ہے۔ پھر سنو فرید الدین کی اماں نے کیا کہا، فرمایا 9 مہینے میری کوکھ میں رہا، میں نے اسے اللہ کا قرآن ہی سنایا، آمنہ کے لال کا فرمان ہی سنایا،
جب میری یہ گود میں آ گیا میں ناپاکی کی حالت میں چلی گئی، اس ناپاکی میں قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتی تھی۔ اللہ اکبر، جاؤ میری ان بیٹیوں سے جا کے اڈا صادق والوں سے، بستی ملوک والوں سے جا کے بتا دو۔ فرمایا جب میں ناپاکی کی حالت میں تھی مجھے یاد نہیں پڑتا اس حالت میں بھی میں نے اپنے بچے کو کبھی بغیر وضو کے دودھ پلایا ہو۔ جب ناپاکی کی حالت میں وضو کرتی، اللہ اکبر، میں سے اپنے سینے کے ساتھ لگاتی، یہ روتا بھی لگتا، جب تک میں وضو نہ کرتی اپنے بچے کو سینے سے نہ لگاتی۔ جب میرا بچہ دودھ پیتا تو پھر میں دو کام کرتی، اللہ اکبر، سینے سے لگا کے میں دودھ پلاتی اور اس کے کان میں درود شریف پڑھ پڑھ کے سناتی۔ نتیجہ یہ نکلا دودھ پینے سے اللہ نے میرے فرید کو انسان بنا دیا، اور درود شریف کی برکت سے فرید الدین کو اللہ نے ولی رحمان بنا دیا۔ حضرت خواجہ قطب الدین کے بارے میں کس نے نہیں سنا؟ قطب الدین کا بختیار کاکی، کاکی ہندی میں کہتے ہیں روٹی کو، ہندی میں کہتے ہیں روٹی کو۔ اللہ اکبر، اما جان استاد محترم کے پاس ان کو لے گئی۔ اللہ اکبر، میرے محترم دوستو بزرگو، اما جان استاد محترم کے پاس لے گئی اور جا کے کہنے لگی ایک ہی ہے، میرے ایک ہی ہے، اسے آپ نے قرآن پاک پڑھانا ہے۔ استاد محترم نے فرمایا بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت میرے بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ پڑھی، پہلا پارا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں پڑھتے پڑھتے 17 سپارے سنا دیے۔ استاد بڑے حیران ہو گئے کہ اماں بتا پہلے کون سے مدرسے میں لے کے گئی تھی؟ کہنے لگی آج پہلا دن ہے، میں نے مدرسے کی دیوار ہی نہیں دکھائی، آج مدرسہ ہی میں نے یہ دکھایا۔ حضرت قطب الدین سے پوچھا اے بیٹے ماں کہتی ہے مدرسے میں لے کے نہیں گئی اور 17 سپارے تو نے کہاں سے سنا دیے؟ ماں کی طرف اشارہ کیا کہ میری پہلی استاد یہ، مجھے 17 پارے یاد کرانے والی میری ماں۔ حضرت قطب الدین کی ماں کہنے لگی اللہ کی قسم میں نے تو اسے پڑھایا ہی کوئی نہیں، یہ کہتے میں نے اپنی ماں سے پڑھا۔ استاد پریشان ہو کے کہنے لگے بیٹے بتا اس نے پڑھایا کوئی نہیں، تو کہتا ہے میں نے اس سے پڑھا، بتا کیسے پڑھا؟ کہ 9 مہینے کوک میں رکھا اس نے مجھے قرآن ہی سنایا، 2.5 سال گود میں اٹھایا مجھے قرآن سنایا، جب میں گڈلیوں چلا کرتا تھا یہ دیکھ دیکھ کے ہنسا کرتی تھی، مجھے قرآن سنایا کرتی تھی، برتن یہ دھویا کرتی تھی قرآن پڑھ کے سنایا کرتی تھی، مجھے گودوں میں لوریاں دیا کرتی تھی قرآن پڑھ کے سنایا کرتی تھی۔ اس نے 6 سال میں مجھے اتنا قرآن پڑھ کے سنایا، اللہ کی قسم اس کی تلاوت کی برکت سے قطب الدین بختیار کاکی کو 17 سپارے حفظ ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ حضرت خواجہ دوست محمد قریشی رحمت اللہ تعالی علیہ، اڈا بھیل آج بھی گواہ ہے میرے عزیزوں، چھوٹی سی عمر تھی، والد محترم فرماتے ہیں ہاتھ پکڑا اور مدرسے کی طرف لے گئے۔ اماں کہنے لگی ابھی چھوٹا ہے، ابھی چھوٹا ہے، ابھی تو اس کے دودھ کے دان نہیں ٹوٹے، ابھی تو ماں کے ہاتھوں سے کھانے کا وقت ہے، بڑا ہو جائے گا مدرسے میں لے جانا۔ خواجہ فرماتے میرا باپ میرا ہاتھ پکڑ کے دروازے کی چوکھٹ کو پار کر گیا اور میرا چہرہ دیکھ کے کہنے لگا آج کی جدائیاں برداشت کر لے، آج کی سخت چیزیں برداشت کر لے، کل ہم رہے یا نہ رہے یہ حافظ قرآن بن کر جب منبر پر خدا کا قرآن سنائے گا، تلاوت یہ کرے گا، اس کی تلاوت کے جلوے قبر میں اللہ ہمیں دکھائے گا۔ حضرت خواجہ دوست محمد قریشی رحمت اللہ تعالی علیہ اڈا بھیل مدرسے کے اندر چلے گئے اور استاد سے کان میں کہنے لگے جتنا بھی روئے، جتنا بھی ماں باپ کو یاد کرے اسے گھر نہ بھیجنا جب تک یہ قرآن پاک کا حافظ نہ بن جائے۔ استاد محترم نے باپ سے کہا انہوں واپس لے جا، واپس لے جا، ہمارے یہاں تعلیم کا معیار ہے، روٹی پانی کا معیار کوئی نہیں، جتنے طالب علم ہیں ان کی روٹی کا بندوبست کوئی نہیں، اب تیرا بچہ اور مدرسے میں آ گیا، ہم روٹی کا انتظام نہیں کرتے۔ ہاں اللہ اکبر، اگر اس طرح مر گیا تو جواب ہم دیں گے، اگر بھوک کی وجہ سے مر جائے تو ہماری ذمہ کوئی نہیں۔ خواجہ دوست محمد کہتے ہیں میرے باپ نے مجھے دیکھا، آنکھوں کے حالے میں آنسو آئے، اللہ بڑا فیصلہ ہوتا ہے کہ آنکھوں کے حالے میں فیصلے آئے، آنکھوں کے حالے میں آنسو آئے۔ فرمانے لگے مولوی جی قرآن تو پڑھا، زندگی موت کا فیصلہ اللہ نے کر رکھا ہے، اللہ اکبر۔ خواجہ فرماتے ہیں میرا ابا مجھے چھوڑ کے چلا گیا، مدرسے کی چھٹی کا وقت آیا، دسترخوان لگا، ہر طالب علم کے حصے میں جو روٹی آئی میں ہر ایک کے پاس کھڑا ہوا، مجھے کسی نے صلاح نہ ماری، اللہ اکبر۔ میں بھوکا بھوکا روتا روتا مدرسے کے دروازے پر آیا،
میں نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، استاد کہنے لگا کیا دیکھ رہے ہے؟ میں نے کہا مجھے میرا ابا نظر نہیں آ رہا، مجھے بھوک لگی پڑی ہے۔ جب میرے رونے کی شدت تھوڑی سی آگے بڑھی، مدرسے کے سامنے ایک مکان تھا، اس دروازے سے ایک بوبو باہر نکلی، ایک اماں باہر نکلی اور میرے سر پہ ہاتھ پھیر کے کہنے لگی پترا بتا کیا بات ہے؟ میں نے کہا اماں مجھے بھوک لگی ہے۔ کہا اماں کہاں ہے؟ میں نے کہا گھر میں۔ کہا ابا کہا مجھے مدرسے چھوڑ کے گیا، اور استاد کہہ رہا تھا روٹی نہیں ملے گی، خدا کا قرآن ملے گا۔ میرے ابے نے کہا بھوکا مر جائے میں تیرے سے آ کے سوال نہیں کروں گا، تو اسے اللہ کا قرآن پڑھا۔ بس اتنا کہنا تھا، بڈھڑی مائی کوکے مار کے ککارے مار کے رونے لگی اور بائیں پھیلا کر خواجہ فرماتے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ کہا الحمدللہ آج میری دعا قبول ہو گئی۔ حضرت خواجہ فرماتے اماں تیری دعا کیا قبول ہوئی؟ کہنے لگی پترا تیرے پاس ماں کوئی نہیں، میرے پاس اولاد کوئی نہیں، الحمدللہ آج قرآن کی برکت سے مجھے بیٹا مل گیا۔ اے میرے پترا اب ایک کام کر، روزانہ قرآن پاک تو پڑھا کر، روٹی پکا کے میں تیرے لیے لے کے آؤں گی۔ حضرت خواجہ دوست محمد قریشی کہتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، فرمایا مدرسے کی چھٹی ہوتی، ماں 2 روٹیاں لے کے آتی اور میرے سامنے مدرسے کے ویڑے میں بیٹھ جاتی، ایک روٹی مجھے کھلاتی، ایک آپ کھاتی اور کہتی اللہ تیرا شکر ہے مجھے پتر بھی ملا تو قرآن کا خادم ملا ہے، قرآن پڑھنے والا بنا۔ فرمایا جس دن میرا آخری سبق تھا میں نے قرآن پاک مکمل کیا، اللہ اکبر، میری خواہش تھی اس اماں کو جس نے 9 مہینے کوک میں اٹھایا اسے نہ بتاؤں، اس اماں کو جس نے قرآن پڑھنے میں روٹی کا ساتھ نبھایا اسے جا کے بتاؤں۔ فرمانے کہ جب میں گھر سے باہر نکلا تو اماں کے دروازے پہ لوگوں کا رش تھا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا دوست محمد تجھے پتہ نہیں جو تجھے روٹیاں پکا کے دیا کرتی تھی تھوڑی دیر پہلے اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے میں جنازے میں شامل تھا، تدفین میں شامل تھا۔ اگلے دن صبح صبح اللہ اکبر مدرسے والی گلی میں اعلان ہو رہا تھا وہ لوگوں جو کل ایک عورت مری تھی اللہ نے اسے بخش دیا۔ کہ جب لوگوں کا تجسس بڑا آگے بڑھے تو میں بھی اس لائن میں شامل ہو گیا۔ پوچھا گیا کیسے بخشا؟ اللہ اکبر۔ کہ جو کل عورت مری تھی کہاں جو تجھے روٹی پکا کے دیا کرتی تھی اللہ نے اسے بخش دیا، مغفرت فرما دی۔ کہ میرے خواب میں آئی سبز رنگ کی پوشاک پہنے ہوئے مسکرا رہی ہے۔ میں نے کہا تیرے ساتھ کیا معاملہ بنا؟ کہ دوست محمد قریشی سے جا کے کہہ دے قرآن تو پڑھتا تھا روٹی میں پکا کے دیا کرتی تھی، اللہ کو یہ ایک روٹی اتنی پسند آئی، قرآن کے خادم کو کھلانے کی برکت سے اللہ نے میرے گناہوں کو ہی معاف فرما دیا۔ قرآن پڑھنے والے بننا، پڑھانے والے بننا، محبت کرنے والے بننا، خرچ کرنے والے بننا، قرآن والوں پر انگلی نہ اٹھانا۔ رب اکبر کی قسم ہے بستی ملوک کی داستان ہے، اللہ اکبر میرے عزیزو ملتان کی داستان ہے، جنہوں نے قرآن والوں پر انگلی اٹھائی خدا نے ان کی انگلیوں کو نہ چھوڑا، اللہ نے ہاتھوں کو نہ چھوڑا، اللہ نے کلائیوں بازو کو نہ چھوڑا۔ آج یہ میرے عزیزو کتنی خوش بختی کی بات ہے، اللہ جل شانہ نے اتنے سے ایسے علاقے کے اندر اللہ نے اپنا ایک گلشن بنا دیا۔ مولانا فرماتے 1 مہینے کے اندر مسجد کی تعمیر ہوئی۔ جب میں یہاں پچھلے سال آیا تھا اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نظر ہی کچھ نہیں آ رہا تھا، لگتا ہے اللہ کو آپ کے 10 روپے پہ پیار آ گیا، اللہ کو آپ کے 100 روپے پہ پیار آ گیا، اللہ کو آپ کے 1000 سجدے کرنا، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھنا۔ اے اللہ تیرا شکر ہے ان پیسوں سے شراب نہیں آئی، یا اللہ شکر ہے ان پیسوں سے زنا نہیں ہوا، یا اللہ شکر ہے ان پیسوں سے جوا نہیں ہوا، یا اللہ شکر ہے ان پیسوں سے تیرا گھر بنایا، اور وہ گھر بنایا جو اینٹ تیرے گھر میں وہ اینٹ اللہ کے گھر میں، جو پلستر یہاں وہی پلستر وہاں، جو ریتا یہاں لگا وہی ریتا وہاں لگا، جو بجری یہاں لگی وہی بجری وہاں لگی، جو کرش وہاں لگا وہی کرش یہاں لگا، جو سیمٹ وہاں لگا وہی سیمٹ یہاں لگا، جو مزدور یہاں تھے وہی مزدور وہاں تھے، بس فرق کتنا ہوا گھر یہ بھی ہے گھر یہ بھی ہے، یہ گھر دنیا میں رہ جائے گا، یہ قیامت سے پہلے جنت کے اندر پہنچا دیا جائے گا۔ پھر کیسے ہو سکتا ہے لوگوں، رب اکبر کی قسم ہے خدا کا گھر جنت میں چلا جائے بنانے والے جہنم کے اندر چلے جائے، یہ گھر قیامت کے دن سفارش کرے گا۔ اللہ بنانے والے ہاتھ، خرچ کرنے والے مال جو میرے پہ خرچ کیا کرتے تھے، اللہ جل شانہ اس گھر کی سفارش قبول کرے گا۔ سجدہ کرنے والے بھی جنت میں جائیں گے، تعمیر کرنے والے بھی جائیں گے، آباد کرنے والے بھی جائیں گے۔ یہ اسلام کی نشانی ہے، شاعر اسلام ہے، یہ مسجد کے مینار، یہ اللہ کا گھر، اور کتنا بڑا میرے عزیزو، اللہ اکبر۔ کوئی کسی کا کام کرتا ہے، بندہ کہتا ہے یار تو نے مجھے اپنے احسان تلے ہی دبا دیا، میں یوں ہوا تو تیرے لیے یوں کروں گا، میں یوں ہوا تیرے لیے یوں کروں گا۔ ایمانداری سے بستی والوں تم سارے بیٹھے ہو، اگر تمہارے پہ کوئی احسان کرے یا ایسا کام کرے جو تم کو راضی کر دے
کیا تم اتنا آگے بڑھ جاؤ گے اور یوں کہو گے یار میں اپنی بیٹی تیرے نکاح میں دوں گا؟ وہ کہے گا چاچا گلے کرن دی، ایسا کریں گے؟ لیکن ایک تمیم داری تھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم تھا، حضور کا صحابی تھا، ملک شام سے تشریف لائے، مسجد نبوی میں کبھی چراغ ہی نہیں جلا تھا، اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ آپ تشریف لے کے آئے ملک شام سے، قندیلیں لالٹینیں لے کے آئے اور تیل لے کے آئے، لالٹینوں میں قندیلوں میں تیل ڈال دیا اور ان قندیلوں کو مسجد نبوی کی چھت کے ساتھ لٹکا دیا، پھر چراغ آگ جلا کے ان چراغوں کو روشن کر دیا۔ بلال کی اذان ہوئی، حضور نماز کے لیے تشریف لائے، ساری مسجد اندھیری کو روشن روشن دیکھا، حضور کا چہرہ کھل گیا، دروازے پہ کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے گھر میں اندھیرا تھا، روشن کس نے کر دیا؟ حضرت تمیم داری کی طرف اشارہ ہوا، یا رسول اللہ وہ تیرا غلام تمیم داری ہے نا، اس نے تیرے گھر کو، اندھیرے گھر کو اللہ کے روشن کر دیا۔ بس نبوت والا دامن حضور نے اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا، پھر تمیم داری کو دعائیں دینا شروع کر دی۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آنے لگ گئے۔ تمیم داری اللہ تیرا بھلا کرے، تمیم داری اللہ تیری مغفرت فرمائے، تمیم داری اللہ تجھے جنت کا گھر دے۔ پھر نبوت کا اشارہ ہوا ہے، تمیم داری تو نے اللہ کے گھر کو روشن کیا، میرے سینے کو اتنا ٹھنڈا کیا، کاش اگر میری کوئی بیٹی کباری ہوتی، محمد اس بیٹی کا تیرے ساتھ نکاح کر دیتا۔ رب اکبر کی قسم ہے، جو اللہ کے گھر میں چراغ جلائے، نبی بیٹی دینے کو تیار ہو جائے، جو سجدوں سے آباد کرے گا۔ اللہ اکبر۔ کچھ لوگ یہاں میرے چہرے نظر آ رہے ہیں، کچھ لوگ یہاں آئے بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنے کاروباروں کو چھوڑا ہوا ہے، جنہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا ہوا ہے، جنہوں نے اپنے بچوں کو چھوڑا ہوا ہے، ان کا مطلوب بھی اللہ، ان کا مقصود بھی اللہ۔ رب اکبر کی قسم ہے، یا باپ کوئی نہیں، یا ماں کوئی نہیں، یا بھائی کوئی نہیں، یا رشتہ دار کوئی نہیں، کچی ملی کچی کھا لی، اچھی ملی اچھی کھا لی، کچی سبزی کھا لی۔ اللہ اکبر۔ کسی نے تانا دے دیا، برداشت کر لیا، کس نے مسجد میں کہہ دیا وہاں ہو کے بیٹھ جاؤ جی اچھا، کس نے کہا جی بستر وہاں رکھ دو جی اچھا، کس نے کہا جی آگ یہاں نہ جلاؤ وہاں جلاؤ اچھا، کس نے کہا جاؤ جاؤ کسی اور مسجد کے اندر چلے جاؤ اچھا، کس نے کہا نہیں جی نہیں مسجد کے باتھ روم استعمال نہیں کرنے اچھا، کس نے پتھر مار دی اچھا، کس نے روڑے مار دی اچھا۔ اللہ اکبر۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ قیامت کا دن ہوگا، تجارت والے کو آواز پڑے گی، دکان والے کو آواز پڑے گی، نوکری والے کو آواز پڑے گی، کچھ امت کا مخصوص طبقہ ہوگا، آواز لگے گی کہاں ہے میرے دین کا کام کرنے والے، کہاں ہے نبیوں والی نسبت کو لے کے سارے عالم کے اندر چلنے والے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پھر ان کو کھڑا کریں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں کہاں کھڑا کریں گے؟ جہاں محمد کا ابو ایوب انصاری کھڑا ہوگا۔ کون ابو ایوب انصاری؟ اللہ اکبر۔ جب اللہ کے راستے میں نکلے، فرمانے لگے او لوگوں جب تک میں زندہ ہوں میں اللہ کے راستے میں جاؤں گا، اگر مجھے موت بھی آ گئی تو اللہ اکبر میری میت کو بھی اللہ کے راستے میں چلانا۔ 13 دن تک آپ کے جسم کو سواری پہ اونٹنی پہ ڈال دیا گیا، 13 دن تک تمیم داری کی میت اللہ کے راستے میں چلتی رہی، نہ جسم سے بو آئی نہ جسم پھٹا۔ رب اکبر کی قسم اللہ پاک نے بتا دیا جو میرے راستے کے اندر اللہ اکبر اپنا مال جان قربان کرتے ہیں، اللہ انہیں مرنے کے بعد بھی زندہ رکھتا ہے، اللہ ان کے وجود کی بھی حفاظت کرتا ہے، مالک کائنات ان کے گھر کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ محترم دوستو بزرگو، اللہ اکبر۔ یہ امت کا ایک طبقہ تمہارے پاس آیا ہوا ہے، بلکہ میں تھوڑا اور آگے ایک قدم بڑھوں گا۔ آج رائیوڈ کے اندر ایک میلہ لگا ہوا ہے، وہ باندر کا تماشا نہیں ہو رہا، موت لکی رانی سرکس کا تماشا نہیں ہو رہا، موت کا کنویں کا تماشا نہیں ہو رہا، اس میلے میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اس میلے میں اللہ کے ولی آئے ہوئے ہیں، امت کا ایک مخصوص طبقہ آیا ہوا ہے۔ رب اکبر کی قسم آج عرشوں پر چراغاں ہوا ہے، اللہ اکبر، ساتوں آسمان کے فرشتوں میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ ان لوگوں کا مطلوب بھی ایک، مقصود بھی ایک، اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے بندے اللہ کی مان کے چلنے والے بن جائیں۔ کوئی راتوں کو اٹھ کے رو کے دکھائے گا، کوئی ذکر و بیان کرے گا، کوئی راتوں کو مصلی پہ رو کے دکھائے گا، اللہ دکھائیں گے۔ ہاں تم تو کہتے تھے نا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ تم نے تو عرشوں پر آسمانوں پر سجدے کیے، تم نے تو ذکر رحمتوں کے سائے میں کیا، یہ ٹھنڈے سے علاقے میں گھر نہیں، دیوار کوئی نہیں، خیمہ بھی پھٹا ہوا، چادر بھی پھٹی ہوئی اور زمین بھی سیم زدہ،
قال انی اعلم ما لا تعلمون، آج اس کا ایک سجدہ کرنا ساتوں آسمان کے فرشتوں کے سجدوں پہ بھاری پڑ گیا ہے۔ تم نے تو دیکھ کے مجھے سجدہ کیا، عرشوں پر آسمانوں پر اونچی جگہ پر مجھے منا رہے ہو، اور ان کو دیکھو کہاں مجھے منا رہے ہیں۔ جاؤ جا کے ان کے پاس بیٹھ جاؤ، دعائیں یہ کریں آمین تم کہنا، اعمال یہ کریں لکھ کے تم لے کے آنا۔ اللہ اکبر، ان کو کہہ دو تم خدا کی مخلوق کی بھلائی میں نکلے، اللہ نے تمہارا بھلا بھی کر دیا ہے، اور تمہارا بھلا یہ کہ اللہ نے تمہیں بھی قبول کیا، تمہاری نسلوں کو بھی قبول کر لیا ہے۔ یہ نبیوں والا کام ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے، اس رستے کی خاک بھی اعلیٰ، اس رستے کی دھول بھی اعلیٰ۔ مولا شکیل صاحب اللہ اکبر، ہر بندے کا اپنا اپنا مزاج ہے، اللہ اکبر، اپنا اپنا مزاج ہے۔ میں تو روڈ پہ گاڑی لے کے چلتا ہوں، جہاں مجھے جماعت والے نظر آ جائے میں تو اپنی گاڑی روک لیتا ہوں، اتر میں نہیں سکتا، جتنا بھی میرے سے ہو سکتا ہے اللہ اکبر ان پر فدا کرتا ہوں اور کہتا ہوں اللہ اکبر یہ لے لو، تمہاری جان کام آ گئی اللہ کے رستے میں، تمہارے صدقے ہمارا مال کام آ جائے گا۔ اور پھر جہاں تک جماعت گاڑی جاتی ہے میں ان کو تکتا رہتا ہوں، میں نے کہا یہ لوگ ہوں گے جنہیں قیامت کے دن عرش کے سائے ملیں گے، یہ لوگ ہوں گے جنہیں قیامت کے اللہ کھڑا کریں گے اور کہیں گے یہ ہے میرے کام والے، جنہیں قیامت کی آمنہ کے لال حوض کوثر پہ لے کے جائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ ہیں میرے لیے مکے والوں نے اپنے گھر کے دروازے بند کیے، تمہارے لیے پاکستان والوں نے مسجدوں کے دروازے بند کر دیے۔ مجھے لا الہ الا اللہ سنا کے مار پڑی، تمہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع کرتے مار پڑی ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے، آج میرے عزیزو اللہ اکبر ان کے پاس سونے کی جگہ کوئی نہیں، جب قیامت کے جنت کے ریشم کے بستروں کے انتظام ہوں گے، حضور کے پڑوس کے انتظام ہوں گے، پھر آمنہ کے لال کے دربار میں استقبالیہ ہوگا، حضور اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کے جام پلائیں گے۔ اللہ اکبر، مجھے امید ہے آج اللہ کے راستے میں نکلنے والوں جنت کی فضاؤں اور آمنہ کے لال کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا ایک گھونٹ پیا جائے گا، ساری دنیا کی مشقتیں ہی بھول جاؤ گے۔ یہ امت خیر کثیر امت ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، نیکی کا حکم کرتی ہے اور نیکی کرتے ہیں، برائی سے بچتے ہیں، برائی سے لوگوں کو بچاتے ہیں، اور بس اللہ پر ایمان لے کے آتے ہیں۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، ایک مرد قلندر تھا اللہ اکبر جس کا نام مولانا محمد جمشید صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ تھا، فرمایا کرتے او لوگو یہ کام مقصد ہے ضرورت نہیں ہے، یہ کام مقصد ہے امت کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، یہ کام میرے عزیزوں کوئی تفریح نہیں ہے، یہ کام مقصد ہے۔ کب تک اس کام کو کرنا؟ کوئی 20 سال کے بعد ریٹائر ہے، کوئی 30 سال کے بعد ریٹائر ہے، کوئی 40-50 سال کے بعد ریٹائر ہے۔ فرمایا نا مرتے دم تک اس کام کو کرنا ہے اور کرتے کرتے مرنا ہے، سارے عالم تک اس پیغام کو لے کے جانا ہے۔ او لوگو اللہ کو مانو، اللہ کی مانو، اللہ کو مانو، اللہ کی مانو، راستہ ایک ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کے مبارک طریقوں کا کیا معیار ہے؟ سارا جہان ایک طرف، سورج چاند ستارے ایک طرف، ساتوں آسمان زمین، ساتوں آسمان زمین کے درمیان جو کچھ ہے ایک طرف، ایک پلڑے میں رکھ دو، دوسری طرف میرے آقا کا شان رکھ دو۔ رب اکبر کی قسم ہے ساری کائنات والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، محمد کی شان والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ جتنا حضور کا شان ہے اللہ نے اتنا اونچا کام عطا فرمایا۔ آخری بات، جبرائیل علیہ السلام آگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آپ کے پاس آیا، اللہ کے نبی کا فرمان، جبرائیل السلام کہے یا رسول اللہ میں آپ سے کچھ پوچھنے کے لیے آیا۔ کیا؟ یا رسول اللہ، اللہ کو آپ زیادہ محبوب ہیں یا اللہ کو میں زیادہ محبوب ہوں؟ تو نبیوں کا سردار ہے، میں فرشتوں کا سردار ہوں، میں زیادہ محبوب کہ آپ زیادہ محبوب؟ اب کیا کریں؟ اے جبرائیل، اگر اللہ کو میں زیادہ محبوب نہ ہوتا تو تجھے میرے در کا دربار نہ بناتا، میرے در کا خادم نہ بناتا۔ یا رسول اللہ، پھر آپ کو یہ بھی پتا ہوگا اللہ کو آپ زیادہ محبوب ہے یا اللہ کو دین زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا جبرائیل، اگر اللہ کو دین محبوب نہ ہوتا تو طائف کی گلیوں میں پتھر پڑوا کر مجھے لہولہان نہ کراتا۔ رب اکبر کی قسم، اللہ کو دین زیادہ محبوب ہے، نبیوں کا خون بہا دین کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ آج میرے محترم دوستوں بزرگوں، سارے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں، لوگ اشارہ سمجھ جاتے ہیں۔ یہ کام مقصد ہے، اس کام کے لیے اللہ نے امت کو امت بنا کے بھیجا ہے، اس کام کے لیے میرے عزیزو امت کا انتخاب کیا، اس کام کے لیے اللہ پاک نے آپ کا میرا چناؤ کیا۔
آج اس جامع مسجد کے اندر مسجد رحمت للعالمین میں ارادہ کر کے جاؤ، انشاءاللہ سارے عالم کی بھلائی کے لیے انشاءاللہ اللہ کے راستے میں نکلیں گے۔